الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید واما بنعمت ربک فحدث وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر لقد کان اللہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسود جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ، ذکر دخیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارم، مکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ۔ چون سوی من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالعنت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالعنت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالعنت کنم جا یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ حضوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ میلاد شریف میں بالخصوص یہ عرصہ دراز سے پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ آپ بھی جھوم جھوم کے مل کے سرکار کی شان کو بیان کریں تاکہ ہماری سب کی حاضری قبول ہو۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی،
کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک پر دین سیکھنے کی غرض سے حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا اہم ترین پہلو آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی عائلی زندگی، معاشی زندگی، ایک معاشرے کے اندر آپ کی زندگی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، اور مجھ سمیت ہمارے اندر اس پہلو کے اندر کمی بہت زیادہ موجود ہے۔ گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زندہ اور مردہ کے درمیان فرق۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اعتراض کوئی بندہ کرے کہ میرے پاس بندے نہیں بیٹھتے ہیں، میری اولاد میرے پاس نہیں بیٹھتی ہے، کیوں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گیو امپورٹنس اینڈ ٹیک امپورٹنس، اہمیت دو، اہمیت لو، گیو رسپیکٹ، ٹیک رسپیکٹ، عزت دو اور عزت لو، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بندہ جب اپنے پڑوسیوں کے پاس، اولاد کے پاس، دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ لوگوں کے پاس بیٹھنے کے بعد لوگ اس کے بارے میں یہ تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں کہ یہ بندہ بے حس ہے، خود غرض ہے، مطلبی ہے، سیلفش ہے۔ اسی طرح اس طرز کا جو بندہ ہے، اس کا بیٹا چھوٹا اس کے پاس آتا ہے، اسکول سے اس کو 3 سٹار ملے ہیں، پرائیویٹ سکولز کے اندر وہ جو مس ہوتی ہے وہ یہاں پہ سٹار بنا دیتی ہے بچے کو اپریسیشن دینے کے لیے، یا اس کی کاپی کے اوپر لکھتی ویری گڈ، ایکسیلنٹ، اور وہاں پہ اردو میں بھی لکھ دیتی ہے بہت اچھا، بہت عمدہ۔ آپ کبھی بچوں کو دیکھیں تو وہ جو سٹار ان کو ملتا ہے نا، پھر وہ پھولے میں نہیں سماتے ہیں، کلاس میں اپنے بچوں کو، دوستوں کو دکھاتے، دیکھو مجھے میڈم نے، میری مس نے، میرے ٹیچر نے مجھے سٹار دیا ہے۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا گھر میں آتا ہے، آ کے اپنے والد صاحب کے پاس آتا ہے، ابو دیکھیں آج میڈم نے مجھے سٹار دیا ہے، اور ابا جان وہ موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں، بچہ منہ سا بنا کے پرے چلے جاتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کے ابو کو بتاؤں گا کہ مجھے سٹار ملا ہے، لیکن ابو جان اتنے بے حس ہیں، بچے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس طرز کا بندہ اگر ٹیچر ہو تو کلاس کے اندر سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ بچے بڑے ہنسوڑ قسم کے ہوتے ہیں، ہنسانے والے ہیں۔ وہ جب بوریت کا سماں ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک بچہ چھوٹا سا کچھ چٹکلا چھوڑ دیتا ہے، اچھا استاد بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے، استاد اس کو 2-4 سناتا ہے، بٹھا دیتا ہے، ادھر باہر آؤ، کان پکڑ لو، تم نے کلاس کا ڈسپلن خراب کیا ہے۔ یعنی ہر وقت نہیں، کبھی کبھی وہ کرتا ہے تو بندے کو، اس کو دیکھیں گے کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، تو وہ بندہ اس کو جھٹکے بٹھا دیتا ہے۔ یہ میری تمہید بڑی اہمیت کی حامل ہے، آپ اس کو کریں گے، پھر ہم سیرت کے پہلو کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے، آپ کو بڑا انشاءاللہ اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح
یہ جو بندہ ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، بازار میں جاتا ہے، تو بازار میں جا کے کوئی بندہ اس سے پوچھتا ہے دکاندار، یار میرا کوئی خط یا میسیج آیا ہے؟ تو بندہ منہ سا بنا کے اس کو کہہ دیتا ہے یار کوئی نہیں آیا ایسے، یعنی اس کو اہمیت دیتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ بندہ جس کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کی، میں نے کچھ اس سے لینے کی کوشش کی اور اس نے آگے سے مجھے اہمیت ہی کوئی نہیں دی ہے۔ پھر اسی طرح کا جو بندہ ہے جو بے حس قسم کا ہے، وہ اگر کسی دوست کے گھر میں جائے، وہاں جا کے دوست سے سلام لیتا ہے تو دوست دوڑتا ہوا اپنے گھر سے جو پلوٹھی کا اس کا بچہ ہے، پہلا بچہ جسے کہتے ہیں، وہ دوڑ کے اس کے پاس لے کے آتا ہے، جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ اچھا، وہ بجائے اس کی تعریف کرنے کے، یہ کہنے کہ یہ بڑا ہیلدی ہے، بڑا خوبصورت ہے، نینکس بڑے پیارے ہیں، اس کا رنگ بڑا پیارا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کو خیر و عافیت عطا کرے، کچھ بھی کہنے کے وہ بندہ سرسری سا اس کی طرف یہ دھیان دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کوئی کمنٹس پاس نہیں کرتا ہے۔ اور وہ بندہ جو اندر سے چائے پانی لانے سے پہلے اپنے بیٹے کو لا کے دکھاتا ہے، چاہیے تو تھا نا کچھ اس کو بندہ اہمیت دیتا، اس کے جذبات کا خیال رکھتا، اس کو امپورٹنس، اس کو اہمیت دیتا، لیکن یہ بندہ نہیں دیتا ہے۔ اب اسی طرح یہ جو بندہ ہے، یہ اسی طرح کا جو بے حس قسم کا بندہ ہے، کوئی بندہ مثلا ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے، چلو وہ بہت اعلیٰ ہے، میٹرک کا امتحان بچہ پاس کرتا ہے، تو وہ دوڑتا ہوا آتا ہے گھر میں، جی سر دیکھیں جی حضرت صاحب، علامہ صاحب، مولوی صاحب، یا کوئی بھی اس طرح کا بندہ اس کو آ کے کہتا ہے جی دیکھیں جی میں نے میٹرک پاس کر لی۔ تو اس کی توقع کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق، اس کی مینٹلٹی کے مطابق بندہ اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اور وہ بندہ چپ کر کے بیچارہ چلا جاتا ہے کہ بچہ کہتا ہے جی میں نے تو پتہ نہیں کون سا میں نے شیر مار لیا ہے، لیکن انہوں نے تو مجھے اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ اصل میں یہ جو بندہ ہے اس طرح کا، وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ذہن کے مطابق یا ان کے ذہن کے مطابق ہم آہنگ کرنے کی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مینٹلی ہارمونی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یعنی ان کے ذہن کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ظاہر ہے جب اس طرح کا بندہ نہیں کوشش کرتا تو پھر وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یار میری اولاد میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ ظاہر ہے اس طرح کا اکھڑ مزاج ہو، خشک مزاج ہو، جس نے منہ سے جب بھی بولنا ہے آگ ہی پھینکنی ہے، بندہ اس کے پاس بیٹھے۔ اب کئی بزرگ دیکھ لیں گھروں میں، وہ بابا جی جیسے جیسے بڑھاپے میں جاتے ہیں کڑوے سے کڑوا تر، کریلے سے بھی زیادہ کڑوے ہو جاتے ہیں، کئی مائیاں ایسی ہیں، پھر وہ اعتراض کرتی ہوئی نظر آتی ساڈے بچے ساڈے کول نہیں بہندے، یہ تو آج کل کی اولاد ہے ہی نافرمان ہے۔ اگر ہم ادباً یہ پوچھے کہ بابا جی کیا آپ نے بھی ان کے لیول پہ جا کے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی آپ نے ان کو اپنی طرز کا بنانے کی کوشش کی ہے؟ آپ اپنے اوپر لیول سے نیچے آئیں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے سٹیٹس کے اوپر رہتے ہوئے لوگوں کی بات سنے، یاد رکھنا بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر والے سٹیٹس سے نیچے آ جائے۔ بچہ ہے تو بچے کی مینٹلٹی کے مطابق، ذہن کے مطابق آ جائے۔ کوئی نوکر آیا ہے تو نوکر کے ساتھ نوکر بن جائے، یعنی اس کو محسوس ہی نہ ہو، ہر بندہ اپنا پن محسوس کرے، یار یہ بندہ کتنا اچھا ہے۔ 2 منٹ کی جو سٹنگ اور ملاقات ہے بندہ 100 سال تک یاد رکھے، یار بندہ کتنا کمال کا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں ہم اپنے لیول سے نیچے نہیں آتے ہیں اور اعتراضات اتنے کر ڈالتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ بیٹھتے ہی نہیں، لوگ ہمیں بے حس کہتے ہیں، ہمیں اکھڑ مزاج کہتے ہیں۔ اکثر اس طرح کے لوگ وہ یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہم اصول کے پکے ہیں، میں اصول کا پکا ہے، حاجی صاحب بڑے سخت ہیں، اصول کے بڑے پکے ہیں۔ لیکن جب کبھی معذرت کے ساتھ حاجی صاحب کی دم کے اوپر کسی نے پاؤں رکھ دیا تو سارے جو حاجی صاحب کے اصول رفو چکر ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے اصول سارے۔ دیکھیں میں نے یہ ساری جو تمہیداً انٹروڈکٹری آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنے رویے میں چینجنگ لا سکتے ہیں۔ آپ اپنے اس لیول سے نیچے آئیں
اور نیچے آنے کے لیے سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پاک آپ کے سامنے، بزرگان دین کے واقعات ہمارے سامنے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، بڑی احادیث آپ کو یاد تھی، بہت بڑے منجے قسم کی آپ عالم دین ہیں، آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے، آپ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ یہ نوجوانوں کے لیے آج ہمارے دور ایسا ہے کہ ہر نوجوان اپنا دل ہتھیلی پہ لے کے بازاروں گلیوں میں چلتا ہے، کہیں کوئی مل جائے تو فوراً دل دے بیٹھیں۔ اور بھائی جس دل سے تم نے اللہ اس کے رسول کا دیدار کرنا ہے اس کو ہتھیلیوں پہ لے کے نہ پھرا کرو، جن آنکھوں سے تم نے سونے مدینے والے کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہو ان آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، نہ اپنے دل کو راہ چلتے ایسے کسی کو دے دیا کرو۔ یہ دل اس لیے نہیں بنا کہ اس کو برائی میں تم سارا دن اس کو گزار دو، اس دل میں اللہ کی یاد کو بساؤ، اللہ کے محبوب کی یاد کو بساؤ۔ دیکھنا پھر اس دل کے اندر آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، دنیا اور دین اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں دنیا ضرور رکھو لیکن ایسی نہ ہو کہ آپ کے منہ تک پانی کی صورت میں آ جائے اور اس میں ڈوب کے آخر بھی تباہ کر لو، دنیا بھی تباہ کر لو۔ اپنے دل کو اہمیت دیا کرو۔ بہرکیف حضرت امام عبداللہ بن مبارک ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے، تو آپ ایک دن اس کو ملنے کے لیے گئے تو اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اس نے بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ اذانیں شروع ہو گئی تو یکدم اس طرح ہوش میں آئے، کہنے لگے یار اتنی چھوٹی رات کہ میں نے ابھی دیکھنا ہی شروع کیا ہے محبوب اپنے کو، اور یہ اذانیں بھی شروع ہو گئی، عشاء کی اذانیں بھی شروع ہو گئی، رات کا وقت تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب صبح کی پو پھوٹی، جب دن کا اجالا ہوا تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ عشاء کی اذانیں نہیں، یہ تو فجر کی اذانیں ہوئی ہیں۔ پھر دل میں کھٹکا آیا، یکدم چوٹ لگی، اور یار تو دنیا کی ایک عورت کے لیے، لڑکی کے لیے ساری رات تو نے گزار دی اور تو کھڑا کھڑا تھکا بھی نہیں، اکا بھی نہیں ہے۔ اگر عشاء کی نماز میں 4 آیات زیادہ پڑھ لی جائیں تو تھک بھی جاتا ہے، اکتاہٹ بھی محسوس کرتا ہے، چھوڑ یار تو نے اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوتی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ عبداللہ بن مبارک نے وہاں اس کو چھوڑا اور پھر عشق حقیقی اللہ کی طرف چلے گئے۔ یہی عبداللہ بن مبارک نے آپ نے علم حاصل کیا، اور اتنا علم حاصل کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ معاصر تھے، ہم عصر تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میرے سامنے کوئی ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں نے سن رکھی ہے اور بیان کر رکھی ہے، لیکن کہتے کہ میں پورے کان دھر کے اس کی وہ بات ایسے سنتا ہوں جیسے آج پہلی دفعہ میں نے سنی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، کیا آپ اپنے بچوں کی بات اس طرح سنیں تو بچہ آپ کو اہمیت دے گا یا نہیں دے گا؟ آپ چوکی دار کی بات کو سنیں، چوکی دار آپ کو اہمیت دے گا یا نہیں دے گا؟ آپ کسی بندے کو اتنی اہمیت دے تو وہ آپ کو اہمیت دے گا یا نہیں دے گا؟ ہمارے اندر کمی ہے دوستو، ہم کسی کو اہمیت دیتے نہیں ہیں، لیکن اہمیت لینے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ ہم اسی چیز کو دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے بہت اونچے لیول سے نیچے لیول پر آ کے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے۔ یقین مانیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا موسم ہے، حضور مزدوروں کے ساتھ مزدور لگتے تھے، سرکار مجاہدوں کے ساتھ مجاہد لگتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالموں کے ساتھ عالم لگتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تو بازار والوں کی طرح لگتے تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہوتے تو شوہروں کی طرح ایک شوہر لگتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی جاتے دنیا کے رنگ میں رنگے جاتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو کہ شریعت کی حدوں کو پار کیا ہو آپ نے۔ آپ دیکھیں شریعت کی ایک حدود ہے، وہاں پہ قائم رہتے ہوئے یا تو کسی کے رنگ میں رنگ جایا کرو یا کسی کو اپنے رنگ میں لے آیا کرو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کا موقع ہے، جب کافروں نے، مکے کے کافروں نے مل کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور ان کا ایک گروہ بنا لیا، تیار کر لیا ہزاروں کی تعداد میں کہ مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور ہم مدینہ شریف کے باہر 3 طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف خندق کھود لیتے ہیں، کھائی کھود لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم آگ جلا دیں گے، وہ کافر اس طرف رہیں گے، ہم اس طرف رہیں گے،
اور اس طرح وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تھک ہار کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی پھلانکی آ بھی جاتا ہے ہم اس کو تہدید کر لیں گے، مار دیں گے۔ حضور علیہ السلام کو تجویز پسند آئی کیونکہ مقابلہ اتنا نہیں کر سکتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، صحابہ بھی کھود رہے ہیں، تو وہاں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جویل، جیم عین یہ لام جویل۔ جویل کا مطلب ہے چھوٹا بجو، یہ ان کا پہلے نام تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کے عمر رکھ دیا، عین میم رے اور واو، عمر۔ اب دیکھیں نام جب ان کا چینج کیا تو صحابہ کرام کہتے کہ ان کے لیے ہم نے شعر بنا لیا، وہ ساتھ وہ کدال کے ساتھ کئیوں کے ساتھ وہ کھدائی بھی کر رکھے ہیں، وہ انتہائی انجوائیبل وہ ماحول ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ صحابہ کرام کہتے سماہ من بعد جوائل امرا وکان للبائس یوما ظہرا، یہ شعر پڑھ رہے ہیں مذاق میں، جس طرح وہ پیار محبت سے کہا جاتا ہے۔ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جویل سے بدل کر عمر رکھ دیا، اور اس غریب کے لیے آپ بڑے مددگار ثابت ہوئے، اس غریب کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ ظاہر پہلے اس کا نام چھوٹا بجو تھا، اس کا نام عمر رکھ دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی تھی۔ کہتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ اب دیکھیں یہ صحابہ کرام کھدائی کر رکھے ہیں، یہ ان کے لیے شعر پڑھ کے اس کو چھوٹا چھوٹا یہ مذاق کر رکھے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے جب ہم کہتے نا کہ امرا کہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اونچی آواز میں کہتے امرا، جب ہم اونچی آواز میں کہتے زہرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اونچی آواز میں کہتے زہرا، یعنی اس کا جو چینج نیم تھا، اس کا بدلا ہوا جو نام تھا، جب صحابہ اونچی آواز میں وہ کھدائی کر رہے تھے، جب جویل کو امر کہتے تو حضور بھی اونچی آواز میں امر کہہ دیتے، اور جب صحابہ کرام اونچی آواز میں زہرا کہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زہرا کہہ دیتے۔ دیکھیں آپ کتنے اونچے لیول سے نیچے لیول پہ آ کے صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ کیا ہم دیکھیں کبھی ہم گھلے ملے اس طرح؟ اپنی زندگی میں یہ پہلو کو شامل کریں، اگر آپ نے شامل کر لیا تو یاد رکھنا کہ آپ کے اتنے چاہنے والے ہو جائیں گے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی فری رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دیکھنا آپ کے دیوانے لوگ آپ، اچھا میں آپ سے عرض کروں، آج کے دور میں ہر بندے کی یہی کوشش کہ سم ون لوز می، کوئی نہ کوئی مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرے، میری اولاد مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرے، میرے دوست مجھ سے محبت کرے، میری بیوی مجھ سے محبت کرے، رشتہ دار محبت کرے، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ یہ اب سیاستدان دیکھ لیں کس لیے یہ مرتے ہیں، لاکھوں کروڑ روپیہ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے ہم گاڑی سے اتریں تو 10-20 لوگ دوڑ کے ہمارے پاس آ کے کہتے صاحب جی السلام علیکم۔ بڑا عہدہ کس لیے کہتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو سنا ہوگا یار کوئی نہ پڑھ لکھ کے نہ چنگا عہدہ حاصل کرو، بوٹڈ شوٹڈ ہو کے آپ گاڑی میں بیٹھ کے جائیں تو آگے 2-4 گاڑیوں 2-4 پیچھوں لوگ آپ کو سلوٹ کریں، اسی لیے زندگی گزاری جاتی ہے نا۔ آئیں آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو شامل کر لیں، لوگ آپ کو سلام کرنا شروع کر دیں گے، میں پورے یقین سے آپ سے کہتا ہوں۔ اب اس سے آگے چلیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی موقع ہے، سخت سردی ہے، رات کا وقت ہے، صحابہ کرام کھدائی کر رکھے ہیں، کھدائی کرتے کرتے صحابہ کرام ساتھ شعر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب بندہ یونٹی میں اکٹھے ہو کے کوئی کام کرتا ہے تو اس وقت لوگ ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، اشعار بھی پڑھتے ہیں، کچھ گنگنا بھی لیتے ہیں، وہ کام جلدی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کافی بڑا جو ٹارگٹ تھا وہ کھدائی کرنا، وہ کتنے فٹ نیچے جا کے اس کو کھودنا، چوڑا بھی اس کو کرنا، تو پتھریلی زمین تھی، پتھر بھی تھے، تو صحابہ کرام ساتھ کچھ نہ کچھ شعر پڑھ رہے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے شعر پڑھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب تک زندگی کی رمق باقی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرنے کی بیعت کر لی ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے جب یہ شعر پڑھا تو ساتھ یہ بھی ان کا جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا شعر سنا تو فی الحدیث سرکار نے بھی شعر پڑھا، سرکار نے یہ شعر پڑھا، جیسے وہ گنگنا رکھے تھے ویسے سرکار بھی گنگنا رکھے۔ یہ نہیں کہ میں نبیوں کا سردار ہوں تو میں اپنے لیول کو برقرار رکھوں گا، میں تو وہ وہاں اونچا جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ سرکار کی زندگی کا پہلو ہے، ان کے ساتھ آ کے اسی ماحول کے اندر سرکار مل گئے۔
جب انہوں نے شعر پڑھا تو سرکار نے بھی شعر پڑھا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اے میرے مالک کو مولا دعا کرتا ہوں میرے مدینے والوں کو بھی معاف فرما دے، میرے مکے والوں کو بھی معاف فرما دے۔ اب سرکار یہ والے اشعار پڑھ رکھے ہیں، ان سارے دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے سرکار یہ ذکر کر رہے تھے اور اپنی ہم آہنگی پیدا کر رہے تھے۔ اس کے بعد خندق کی کھدائی کے دوران ایک دن صحابہ کرام دھول سے اٹے ہوئے، گرد و غبار پڑ رہی ہے، تو ایک شعر پڑھ رکھے ہیں، واللہ لو للہ ما مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شعر پڑھے جا رہے ہیں اور ساتھ یہ پڑھا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، یا اللہ ہمارے اوپر سکون نازل کر، دشمن کا مقابلہ ہونے والا تھا، یا اللہ ہمارے اوپر سکون نازل کر، اور یا اللہ اگر ہماری دشمنوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے، مقابلہ ہو جائے تو یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ یہ اس دور کے صحابہ کرام اپنے کام کے دوران بھی اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ شعر پڑھا، ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم ڈھائے، جب مکہ سے آنے لگے تھے تو ہمارے اوپر ظلم کیے، ہمیں مارا، ہمیں کوٹا، ہمیں قتل کیا، ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیے، اذا ارادوا فتنۃ ابینا، اور جب بھی انہوں نے فتنہ بپا کرنا چاہا تو ہم نے انکار کر دیا۔ اب یہ اشعار مل کے پڑھے جا رکھے ہیں، لیکن مزے کی بات بتاؤں، جب وہ ابینا آخری لفظ کہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے اس مقام و مرتبے سے نیچے آ کے صحابہ کے ساتھ ابینا 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 کہنا شروع کر دیتے۔ یعنی یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پہلو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہدے سے، اپنے لیول سے نیچے صحابہ کرام کے ساتھ آ کے وہ کام کیا کرتے۔ یہ ٹیم ورک تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارا جس کو کوئی عہدہ مل جائے، کیا وہ ٹیم ورک کرنے کے لیے نیچے لوگوں کے ساتھ آ کے کام کرے گا؟ میں آپ سے کہوں ہم تو سٹیٹس کانشیس ہو جاتے ہیں، میں یہ کام کروں، ہم تو اتنے غرور و تکبر کے پتلے بن چکے ہیں کہ مسجد کی جو جگہ ہے یا ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنا بھی ہمارے لیے اس وقت وہ عار اور شرم کا باعث ہے۔ غریب بندہ محفل کروائے وہاں جانا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں میں تو بڑی شے ہوں کچھ، یار دیکھو اگر آپ لوگوں سے اہمیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کر لیں۔ آپ لوگوں کو اہمیت دیں گے، لوگ آپ کو اہمیت دیں گے، آپ لوگوں کو عزت دیں گے، لوگ آپ کو عزت دیں گے، آپ لوگوں سے محبت کریں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ دنیا گول ہے، جو کچھ آپ دو گے وہی کچھ آپ واپس لوگے۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔